اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے۔ جو ہی وہ مرتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو امان دیتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کی روح بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ قبض فرماتا ہے اور اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی طرف جہاد کیا ہو اور اس میں وہ شہید کیا گیا ہو۔ آیت الکرسی کی ایسی 5 فضیلتیں ہیں جس کو پڑھنے سے آپ کو بہت سارے فیض و برکات ملیں گے۔ یہ بہت ہی آسان سی ایک آیت ہے، تیسرے سپارے میں ایک آیت ہے جس کا نام رکھا گیا ہے آیت الکرسی۔ بہت ہی بابرکت ہے۔ جب بھی پریشانی ہو، جب بھی کوئی اور ٹینشن ہو، رات سونے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے۔ بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی صبح اٹھتے وقت نہار منہ اس کو 5 دفعہ پڑھنے سے آپ کو بہت سارے فیض و برکات ملیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ 5 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے، اس مقصد کو آپ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ اس کو پا لیں گے۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو دیکھیں یہ کتنا ہی بابرکت اس کی فضیلت ہے کہ جب بھی ہم 5 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو ہمیں یہ ایک فضیلت تو سامنے آ گئی کہ جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں گے اس کو تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے ہماری حفاظت کو نکل آئیں گے۔ نمبر 2 ہے، جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ یہ دوسری ہے، تو اس میں سے دیکھیں آپ کی دوسری فضیلت میں آیت الکرسی پڑھنے سے دوسری فضیلت آپ کو کون سی ملے گی کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ 5 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کی تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 3 ہے، جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ تیسری جو ہے فضیلت کتنی ہی بابرکت فضیلت ہے کہ جب ہم آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو ہم جب وضو کے بعد ہم یہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو 70 درجے ہمارے بلند کیے جائیں گے۔ اسی طرح چوتھی جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو اللہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کر دے گا کہ وہ اس شخص کی حفاظت کرے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ ساری رات ہم جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی ہوگی وہ اس کی حفاظت کو بیٹھا رہے گا۔ آگے نمبر 5 ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی دیکھیں بہت سی فضیلت اور برکات ہیں، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ یہ دیکھیں 5ویں فضیلت تو بہت ہی بابرکت فضیلت ہے۔ اکثر ہم لوگ فرض نماز کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس دعا مانگتے ہیں اور جلدی جلدی ہم دعا مانگ کے اٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے کہ بس کسی طرح ہم نماز پڑھیں۔ اکثر لوگ تو نماز کے عادی ہی نہیں ہوتے، اکثر لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں خدا را وہ لوگ نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد یہ آیت الکرسی کی ایک دفعہ ہی تلاوت کر لیں، ایک دفعہ ہی اس کو پڑھ لیا کرے، ایک دفعہ ہی اپنے زبان پر لے آیا کرے، اور ایک دفعہ آپ کا بولنا، آپ کی تلاوت کرنا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے نزدیک لے جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے آپ کی فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت پر ہوگا۔ تو دیکھیں یہ کتنی ہی بابرکت 5 فضیلتیں ہیں، تو کیوں نہ ہم آج سے ہی سٹارٹ کر دیں۔ بہت ہی آسان سی ایک چھوٹی سی آیت ہی ہے جس کو پڑھنے سے آپ کو یہ 5 آپ کو فضیلتیں کتنی ہی
پیاری فضیلتیں ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت پر اسے پڑھے گا وہ اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد کر دی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میں تجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گریہزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں پھر نہیں آؤں گا، پھر نہیں آؤں گا، مگر پھر آ جاتا ہے۔ اب میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نفع دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخری آیت تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا قیدی کہاں ہے؟ کیا ہوا اسے؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ تو دیکھیں کتنی ہی پیاری آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ اگر آپ لوگ بھی ہم سے، ہماری ٹیم سے آپ لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں، اپنے کسی مقصد کے لیے بھی آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، تو اپنا فل نیم ہم تک لکھ کے کمنٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو اور ہم دعا کے اندر آپ کا نام لیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ تو آپ نے اپنا فل نیم لکھ کر ہم تک کمنٹ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہمیں کنفرم پتہ ہو کہ واقعی یہ لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا فل نیم لکھ کر ہم تک کمنٹ کرنا ہے اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں نئی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔